تیزی سے ڈرائیو کرتے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد حسان نے قریبی ہسپتال کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ مومنہ کو باہوں میں اٹھائے وہ ہسپتال کے اندر لے گیا تھا۔ کون تھا جو اس کی شخصیت سے واقف نہیں تھا؟ وہ حسن یوسف تھا، جو ایک نجی ہسپتال میں کسی لڑکی کو باہوں میں اٹھائے موجود تھا۔ کچھ لوگ چھپ کر اس کی ویڈیو بنانے لگے تھے۔ نرس اور اسٹاف فوراً ایکٹیو ہوا تھا۔ اگلے لمحے مومنہ کو پرائیویٹ ایمرجنسی روم میں لے جایا جا چکا تھا۔ حسان ایمرجنسی روم کے باہر اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ بکھرے بال، کچھ بکھر اہلیہ، وہ ویل مینرڈ شخص چند دنوں میں حال سے بحال ہو چکا تھا۔ از ایوری تھنگ فائن؟ از شی اوکے؟ ڈاکٹر کو ایمرجنسی روم سے نکلتے دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے حسان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دعا کریں مسٹر حسان، کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر چند لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گیا۔ لفظ بیوی پر دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ کزن ہے، چچا کی بیٹی۔ اس نے ڈاکٹر کی بات کی تصحیح کی تو ڈاکٹر اسے حوصلہ دیتے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ لمحے بعد دوسرا ڈاکٹر ایمرجنسی روم میں گیا، جو شاید ہسپتال کا کامیاب سرجن تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا کہ دوسرے ڈاکٹر بھی روم سے باہر نکل گئے۔ ایمرجنسی روم کے اوپر جلتی ریڈ لائٹ بجھ گئی۔ حسان ڈاکٹر کے ساتھ ان کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ پلیز سٹ مسٹر حسان۔ ڈاکٹر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے حسان کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پچھلے حالات تو نہیں جانتا، پر لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ حسان نے بامشکل اس بات میں سر ہلایا، جیسے مزید سننے کو تیار ہو۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کا کریٹیکل کنڈیشن تھی۔ بہت ایسے میں اکثر بندہ جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کے باعث دماغ کی باریک شریانی پھٹی ہے، لیکن الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہے۔ ان کے چہرے اور جسم پر تشدد کے نشان بھی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کوئی اس قدر درندہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تو حسان مٹھی بھینچ گیا۔ کب تک ڈسچارج کر سکتے ہیں؟ ساری باتوں کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا تو ڈاکٹر فائل سے نظر ہٹاتے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ 3-4 دن سے پہلے نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں 3-4 دن اسے ہسپتال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ دادی کی بہت لاڈلی ہے۔ دادی کو اگر اس کی طبیعت خرابی کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوں گی۔ حسان کے کہنے پر ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ لے جانا چاہیں تو 1 دن بعد ڈسچارج کر دیں گے، لیکن کوشش کیجیے گا دوبارہ ایسا نہ ہو۔ زندگی جانور کی بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ڈاکٹر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسان بھی لب بھینچتے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا فون مستقل بج رہا تھا، پر اس نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ فی الوقت وہ رابعہ بیگم سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ وارڈ میں گیا جہاں مومنہ کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ مومنہ کے پاس کھڑے ہوتے اس کے چہرے کو یک ٹک دیکھ کر اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ لڑکی مرنے کے دہانے پر آ گئی تھی، صرف اس کی ماں اور اس کی زیادتی کی وجہ سے۔ ہاتھ آگے بڑھاتے حسان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تھا۔ جب اس کا آگے بڑھتا ہاتھ ساکت ہوا تھا، پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پلٹ کر دیکھنے پر وہ لمحے بھر کے لیے چونکا سا گیا۔ پیچھے منیہا کھڑی تھی۔ تم تو اسلام آباد گئی تھی؟ نہ، حسان کے پوچھنے پر مومنہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جانے والی تھی پر گئی نہیں۔ غصے میں تھی؟ نہ، پر پھر تمہارا خیال آ گیا۔ احساس ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب مجبوری میں ہوا۔ تم تو ایسا نہیں چاہتے تھے، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، تو تمہیں اس چیز کی سزا کیوں دوں؟ منیہا نے محبت و ہمدردی سے کہا تو حسان خاموشی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ آج منیہا کو دیکھنے پر آنکھوں میں پہلے والی چمک نہیں تھی۔ منیہا، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ وہ منیہا کو بتانا چاہتا تھا اس نے دادی سے وعدہ کیا ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا۔ ڈو ناٹ وری، مجھے سب کچھ معلوم ہے، خالہ نے مجھے سب بتا دیا، پر خالہ کو مومنہ کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔
جو کچھ بھی ہوا اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو خود اذیت سے گزر رہی تھی۔ منیہا نے ہمدردی سے بیڈ پر بے ہوش مومنہ کی جانب دیکھا۔ باہر چلو، یہاں کب تک کھڑے رہو گے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، جب تک مومنہ کا دوسرا بندوبست نہیں ہوتا ہم دونوں مل کر اس کا بہت خیال رکھیں گے۔ اپنے ساتھ حسان کو کمرے سے باہر لاتے اس نے حسان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پر مکڑ مضبوطی کی تھی اور پھر ایک لمحہ بھی وہ حسان سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اس سے شیریں باتیں کرتی وہ بہت جلد حسان کی نظروں میں ہمدرد بن چکی تھی۔ اتنے وقت میں اس نے ایک بار بھی حسان کو دوبارہ مومنہ کے وارڈ میں نہیں جانے دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی حسان نے زبردستی منیہا کو گھر بھیجا تھا اور وہ خود مومنہ کے کمرے میں گیا تھا۔ اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے مومنہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے حسان کو دیکھ پل بھر کے لیے آنکھیں خوف سے سکڑی تھی۔ ڈرو مت، کچھ نہیں کہہ رہا، حسان نے نرمی سے کہا تو وہ فوراً آنکھیں موند گئی، جیسے چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کی اس حرکت پر اتنی تھکان کے باوجود حسان گہرا مسکرایا۔ حسان مومنہ کے لیے نرس رکھ کر گھر گیا تھا۔ بنا کسی سے ملاقات کیے وہ دادی جان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جب پیچھے سے اپنی ماں کی آواز پر ٹھہرا، سو رہی ہے وہ؟ نہیں یا نہیں؟ مومنہ کی طبیعت کے بارے میں نہیں معلوم؟ بہتر ہوگا یا نہیں؟ مت بتاؤ۔ اپنی ماں کی بات پر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب رابعہ بیگم تڑپ کر اس کے سامنے آئی، کیسی ہے وہ؟ بے چینی سے پوچھا۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، زندہ ہے وہ۔ کیوں؟ آپ کو منیہا نے بتایا نہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے حسان نے کہا تو رابعہ بیگم نے بری طرح پہلو بدلتے بیٹے کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں اتنی ظالم لگتی ہوں حسان؟ تم میرے ساتھ اتنا تلخ کیوں ہو رہے ہو؟ آپ بہت ظالم ہیں۔ پر میں پھر بتا رہا ہوں ماں، آپ اب مومنہ کو جسمانی تکلیف کے ساتھ ذہنی تکلیف بھی نہیں دیں گی، کوئی طعنہ یا طنزیہ بات نہیں کریں گی، ورنہ میں آپ سے کیا وعدہ بھول کر مومنہ کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے آؤں گا، بلکہ میں مومنہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ وارننگ دیتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رابعہ بیگم پتھر بنی کھڑی رہ گئی۔ ثابت کر دیا نا مومنہ کہ اپنی ماں کی طرح طوائف ہو تم بھی۔ مردوں کا اپنے جال میں پھنسانے کے حربے بخوبی جانتی ہو تم، پر اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کو تمہارے پیچھے پاگل نہیں ہونے دوں گی۔ جتنی مٹھاس سے تم نے میرا بیٹا چھین کر میری جڑیں ہلائی ہیں، میں تمہیں اتنی نہج پر لے آؤں گی کہ تم اپنی جان خود لے لو گی۔ وہ نفرت سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شام نیند سے جاگتے سب سے پہلے دادی جان کے کمرے میں گیا اور ان کے سوالات اور پریشانی سمجھتے انہیں مومنہ کی طبیعت کے متعلق بتا دیا۔ وہ سنتے ساتھ رونے لگی تھی۔ حسان نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ تم اسے واپس یہاں مت لاؤ حسان، اسے کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاؤ۔ یہاں آئے گی تو زخم تازہ ہو جائیں گے۔ یہاں آئے گی تو زخم تازہ ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی اسے کچھ بھی ہو۔ دادی جان کی ڈیمانڈ پر وہ آنکھیں پھاڑے دادی جان کو دیکھنے لگا تھا۔ میں کہاں باہر لے جا سکتا ہوں؟ میرا آفس ہے دادی جان، وہ احتجاجاً بولا، اور مومنہ تمہاری بیوی ہے۔ کہیں بھی لے جاؤ اسے، جہاں وہ کھل کر سانس لے سکے کچھ وقت۔ اسے محبت اور توجہ دو، بزنس تو ساری زندگی چلتا رہے گا۔ وہ مزید کچھ نہ بولا بلکہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار بیوی کا حوالہ دیتے وہ حسان کو پکا کرتی تھی کہ وہ اس نکاح سے مکر نہ جائے۔ 36 گھنٹے بعد مومنہ کی ہسپتال سے چھٹی ہوئی تھی۔ حسان کے ساتھ منیہا بھی وہاں موجود تھی۔ مومنہ کو لے کر وہ دونوں گھر آئے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھی دادی جان کا مومنہ کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ رابعہ بیگم بیزارگی سے میگزین دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے پورٹیکو میں حسان کی گاڑی رکی تھی۔ مومنہ نکاحت زدہ سی منیہا کے سہارے سے اندر داخل ہوئی تو لڑکھڑاتے قدموں سے فوراً دادی کی جانب بڑھی۔ دادی کے سینے سے لگتی سسکی بھری۔ حسان مومنہ کو ڈراپ کر آفس جا چکا تھا۔
میں کمرے میں جا رہی ہوں، تمہیں یہ ڈرامے دیکھنے ہیں تو شوق سے دیکھو۔ رابعہ بیگم منیحہ کو کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ منیحہ بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ دادی جان مومنہ کا چہرہ چومتے اسے سینے سے لگاتے تسلی کرنے لگی۔ شام حسان گھر لوٹا ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ منیحہ اب بھی وہیں رکی تھی۔ رابعہ بیگم نے اسے خاص نصیحت کی تھی کہ جتنا ہو سکے وہ حسان کے قریب رہے اگر اپنی محبت حاصل کرنی ہے۔ مومنہ کی طبیعت کیسی ہے؟ حسان نے دادی جان سے پوچھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے رابعہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی ہے، کیونکہ میں وقت پر پہنچ گئی تھی، ورنہ تمہاری ماں اس کے کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ یہ گھر میرے نام پر حسان، واضح کر دو کہ اگر اب تمہاری ماں نے کچھ کیا تو میں اسے گھر سے نکال دوں گی، پھر چاہو تو بے شک تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ دادی نخوت سے بولی تو رابعہ بیگم تلملا کر رہ گئی۔ پراپرٹی تو ان کے پاس دادی سے زیادہ تھی۔ دادی کا بار بار گھر کا تانا انہیں زہر لگتا تھا، پر فی الحال چپ رہنا مناسب سمجھا۔ دادی کی بات پر حسان نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں صرف اس کی طبیعت معلوم کرنے جا رہی تھی حسان۔ افسوس تھا مجھے کہ رابعہ بیگم نے اتنا ہی کہا۔ جب حسان ان کی بات نظر انداز کرتے درمیان میں ہی دادی سے مخاطب ہوا، اب ایسی نوبت نہیں آئے گی دادی جان۔ میں مومنہ کو لے کر کچھ وقت کے لیے سوات جا رہا ہوں، وہاں سے ممکن ہے دوسرے مقامات پر بھی وقت گزاروں۔ وہ واپس لوٹے گی تو پہلے کی طرح نارمل ہوگی۔ جہاں حسان کی بات پر دادی جان کی باتیں کھلی تھی، وہیں رابعہ بیگم کو زوردار ٹھسکا لگا تھا۔ منیحہ نے پانی کا گلاس رابعہ بیگم کے سامنے آگے کیا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، مجھے بہت خوشی ہے، دادی مسکراتے بولی۔ ہاں حسان، مومنہ کی شادی ٹوٹنے کے بعد بہت میس ہو گئی ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مومنہ کو بھی کمپنی مل جائے گی، وہ اکیلے شاید تمہارے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو۔ ہم سب مل کر ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ منیحہ نے پرجوش لہجے میں بات میں حصہ لیا۔ حسان نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دادی جان کو برداشت نہ ہوا۔ کیوں بیوی؟ میاں بیوی کے درمیان تم ہڈی بن کر کیا کرو گی؟ اور یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی؟ حسان شوہر ہے، وہ اسے کمفرٹیبل کر لے گا، تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادی جان نے ٹکا سا جواب دیا تو ذلت کے احساس سے منیحہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ دادی جان، میں صرف اس نے کہنا چاہا جب وہ پھر قطعیت سے اس کی بات کاٹ گئی۔ حسان تمہارا نامحرم ہے، اتنی دور کسی نامحرم کے ساتھ سفر کرنا مناسب نہیں، تم نہیں جاؤ گی ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے حسان، دادی جان نے آخر میں حسان سے تائید چاہی تو وہ ایک نظر منیحہ کے سرخ چہرے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ دادی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں منیحہ، ویسے بھی میں صرف چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، اگلی بار ساتھ چلیں گے۔ یہ کہتے اس نے ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا تھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ دادی جان مسکراتی فتح یاب نظروں سے رابعہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ منیحہ بھی چمچ پلیٹ میں پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ سب آپ ٹھیک نہیں کر رہی، رابعہ بیگم نے دانت پیستے کہا۔ میرا مغز نہ کھاؤ بی بی، روک سکتی ہو تو جا کر اپنے بیٹے کو روکو، جو تمہاری مکاری سے خوب واقف ہو گیا ہے۔ شامی کباب اپنی پلیٹ میں نکالتے دادی جان نے سکون سے کہا، آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، جیت نہیں سکے گی۔ کوئی اور ضد ہوتی تو شاید میں آپ کو جیتنے دیتی، پر مومنہ میری بہو کبھی نہیں۔ پیر پٹک کر وہ بھی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ دادی کے ہونٹوں پر مستقل مسکراہٹ رقصاں تھی۔ دادی جان اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے حسان بائی کے ساتھ اکیلے اسلام آباد، وہ بے یقینی اور خوف سے منہ کھولے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی اذیت کم تھی کہ اب اس کے ساتھ تنہا رہنا، جبکہ کمرے کا دروازہ کھولتے حسان کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ مومنہ کو پیکنگ کا کہنے آیا تھا، پگلی بائی نہیں کہتے، شوہر ہے تمہارا۔ دادی جان نے اسے فوراً ٹوکا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ دادی، مجھے کہیں نہیں جانا ان کے ساتھ، آپ پلیز ان کو منع کر دیں۔ وہ سسکی بھارتی دادی جان کے پہلو میں چہرہ چھپا گئی۔
جبکہ دروازے پر کھڑا حسان اپنے لب بینچ گیا تھا۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے مومنہ؟ تمہیں ویسے بھی تو گھومنے پھرنے کا شوق تھا نا؟ اچھی بات ہے، وہاں بہت مزہ آئے گا تمہیں۔ دادی جان اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ اسی لمحے حسان نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، سینے پر ہاتھ باندھتے چوکھٹ سے کندھا ٹکایا۔ اس وقت وہ لیمن کلر کے سارے سے قمیص شلوار میں تھی، دوپٹہ بیڈ کے ایک طرف پڑا تھا، اس کے لمحے خوبصورت بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ نہیں کرنا مجھے مزہ، آپ منع کر دیں ان کو، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی پلیز۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اس بار وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے غصے پر حسان نے حیرت سے بویں اچکائی تھی۔ اس چھوٹی سی چوزی کو غصہ کرنا بھی آتا تھا۔ اس نے تو آج تک روتے ہوئے دیکھا تھا مومنہ کو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، تم جا رہی ہو بس، اور اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا، شوہر ہے تمہارا۔ دادی نے ایک نظر پیچھے کھڑے حسان کو دیکھتے نرمی سے کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ کھاتے نہیں ہیں، پر وہ دیکھتے ہی کھا جانے والی نظروں سے ہیں۔ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں بھی۔ وہ بری طرح جھنجھلائی اور بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ دادی جان نے اسے غصے سے گھورا۔ آپ منع کر دیں انہیں، ورنہ میں منع کر دوں گی۔ وہ بیڈ سے کھڑے ہوتے پلٹی تھی، جب پیچھے حسان کو سینے پر ہاتھ باندھے دیکھ جان ایک لمحے میں حلق میں آئی تھی۔ ایک قدم بے اختیار پیچھے ہوا، زور سے مٹھی بینچی۔ میں تو بہت خوش تھی حسان، پر مومنہ کی ضد نے میرا دل توڑ دیا۔ دادی جان افسوس سے بولی۔ آپ جا کر آرام کریں، اس کو میں دیکھتا ہوں، حسان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دادی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی مومنہ نے ان کا بازو تھاما۔ مومنہ ہاتھ چھوڑو دادی جان کا، حسان نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئیں تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ دبی آواز میں دادی کو دھمکی دے رہی تھی۔ حسان نے نوٹ کیا تھا کہ کچھ ہی لمحوں میں وہ حسان کے ساتھ اکیلے ہونے کے خوف سے لرزنے لگی تھی۔ مومنہ دادی کا بازو چھوڑو، حسان نے اس بار سختی سے کہا۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو، بازو چھوڑ دو دادی کا۔ اسے جوں کا توں دیکھتے حسان غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ جب مومنہ نے فوراً دادی کا ہاتھ چھوڑا، نرمی سے، ویسے ہی تم سے ڈرتی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے دادی جان نے حسان کو نصیحت کی اور ایک مسکراتی نظروں ان دونوں پر ڈالتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ اب کہو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں جانا؟ حسان اس کے بالمقابل آیا تھا۔ مومنہ چہرہ جھکائے بری طرح لب کچلنے لگی۔ مجھے بار بار سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے مومنہ، حسان کہتے ساتھ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اب مومنہ کا جھکا چہرہ بھی واضح تھا۔ دادی جان اکیلی ہو جائیں گی، ان کی طبیعت، اس نے ٹوٹا پھوٹا جواز پیش کیا۔ دادی جان کی دادی بننے کی ضرورت نہیں، ان کی دیکھ بھال میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس کا پہلا جواز مسترد کر چکا تھا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے دوبارہ سوال پر مومنہ نے زور سے آنکھیں میچی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر اور جسم میں درد ہے، سفر نہیں ہو سکے گا۔ اسے یقین تھا یہ بہانہ کارآمد ہوگا، پر نہیں جانتی تھی وہ اس کی گوہر فشانی سن چکا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اسی لیے جا رہے ہیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے میں وہاں موجود ہوں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ وہ اس کا دوسرا اعتراض بھی مسترد کر گیا۔ آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اب کی بار وہ ہمت کرتے صاف کوئی سے بولی اور نگاہیں ریڑھی کرتے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کی حرکت پر حسان نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ ہم میرے ساتھ نہیں جانا؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ گہری سانس لیتے حسان اس کے مقابل کچھ قریب ہوا تو مومنہ گھبرا کر لڑکھڑا کر پیچھے ہونے لگی، پر پاؤں مرنے کے باعث گرنے لگی۔ جب حسان نے کمر سے پکڑتے اسے اپنے مقابل کیا۔ وجہ بتا مومنہ، یا تو تم مجھے ابھی وجہ بتاؤ گی، ورنہ اسی وقت اپنا سامان پیک کرو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔
کہ تم پر برباد کروں، حسان نے اس بار دانت ہچکچاتے کہا۔ تو مومنہ کی آنکھیں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ اس لمحے حسان کے قریب کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سامان پیک کر رہی ہوں، یہ کہتے اس کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑا کر گال پر ٹھہرا تھا۔ حسان کے دل میں شدت سے خواہش ہوئی تھی کہ وہ اس مقام پر کہاں آنسو ٹھہرا تھا اپنے لب رکھ دے، پر فوراً نگاہیں پھیری۔ ٹھیک ہے، جلدی سے سامان پیک کرو، پھر نکلنا ہے، حکم دیتا وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ٹھہرا۔ تمہیں کس نے کہا میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ وہ ایک بار پھر مومنہ کے مقابل آیا تھا۔ مومنہ نے جواباً کچھ نہ کہا تو حسان نے اس کی ٹھوڑی اپنی انگلی سے بلند کی۔ یہ جو تمہارے ننھے سے دماغ میں کھچڑی پکتی رہتی ہے نا، اسے پکانا بند کرو، مجھے یہ عادت بالکل نہیں پسند، کہتے اس نے مومنہ کا گال ہلکے سے تھپکا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی مومنہ بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ آخر اس کی زندگی میں سکون کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ 2 گھنٹے دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ مومنہ نے سامان کے نام پر چند جوڑے کپڑے پیک کر چکی تھی۔ اس وقت وہ دادی کے سینے سے لگی پورٹیکو میں کھڑی تھی۔ رابعہ بیگم اور منیحہ نے باہر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ حسان نے کوفت سے دادی کو اشارہ کیا تھا، کیونکہ اب اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ یہ جنگ پر نہیں جا رہی جو آپ اس طرح پریشان ہو رہی ہیں، اور اگر مومنہ نے 2 منٹ میں اپنا ماتم بند نہ کیا تو مجھ سے نرمی کی کوئی توقع نہیں رکھے گا۔ غصے سے دادی کو کہتا وہ ڈرائنگ سیٹ پر بیٹھا تھا جب دادی نے مومنہ کے آنسو پوچھتے اسی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ گاڑی کے جانب بڑھتی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول اندر بیٹھنے لگی۔ جب حسان کے غصے سے گورنے پر ٹھہر گئی۔ تمہارا ملازم ہوں میں یا ڈرائیور؟ شرافت سے آگے آ کر بیٹھو، وہ جھنجھلائے لہجے میں بولا۔ تو مومنہ لب کچلتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی مینشن سے نکلی اور سڑک پر رواں ہو گئی۔ 10 منٹ گزرے تھے جب مومنہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ حسان نے ڈرائیو کرتے اپنا ماتھا رب کیا۔ وہ اپنے اوپر ضبط کے پہاڑ بٹھا رہا تھا، پر یہ زیادہ وقت تک ممکن نہ ہو پایا۔ مومنہ، حسان نے پکارا۔ جج جی، وہ فوراً بولی۔ تم جانتی ہو ابھی آگے ایک چھوٹا سا جنگل آئے گا جہاں کالا جادو کرنے والے رہتے ہیں، اسی وجہ سے اس جنگل میں جنات کا بسیرا ہے۔ حسان کے پوچھنے پر مومنہ کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ جج جی، وہ گھبرائے لہجے میں بولی، انہیں روتی ہوئی لڑکیاں بہت پسند ہیں، کافی مشہور ہیں، کئی لڑکیوں کے کنکال ملے ہیں یہاں سے۔ حسان نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک بار پھر اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے اندر برداشت کی قوت بہت کم ہے، غصے میں کچھ بھی کر جاتا ہوں، اور اب تمہارے آنسو مجھے عاجز کر رہے ہیں۔ اگر تم اب چپ نہ ہوئی تو میں خود تمہارے منہ میں ٹماٹر رکھ کر تمہیں ان کی کھانے کی ٹیبل پر سجا کر آؤں گا۔ وہ بولا تو مومنہ نے زور سے ہچکی لی۔ میں تو نہیں رو رہی حسان بھائی، وہ روتے ہوئے بولی تو حسان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ ہاں، تم گانا گا رہی ہو، پر مجھے تمہارا بے سرا گانا بالکل پسند نہیں۔ اب تمہارے گانے کی آواز نہ آئے مجھے، یہ وہ سختی سے بولا تو مومنہ ہاں میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد خوف سے آنسو بھی تھم گئے۔ اور دوبارہ مجھے حسان بھائی مت کہنا۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا۔ خاموشی کو حسان کی آواز نے توڑا۔ جی، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ خاموشی سے سفر کرتے گھنٹوں گزر چکے تھے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ حسان اپنی سوچوں میں گم ڈرائیور کر رہا تھا۔ جب وقت کا اندازہ ہوتے چونکا، جب سے نکلے تھے انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا، نہ مومنہ نے کھانے کا پوچھا تھا۔ مومنہ، تمہیں بھوک؟ سوال پوچھتے اس نے مومنہ کی جانب دیکھا تھا جو گہری نیند میں تھی۔ مومنہ ہلکا سا کھلا تھا۔ حسان نے گہری سانس لی۔
گاڑی واپس اسٹارٹ کی اور قریبی ایک متوسط ہوٹل کے سامنے رکی جہاں باہر بڑے بڑے تخت لگے تھے۔ مومنہ، ویک اپ، کھانا کھا کر سو جانا۔ اس کی جانب جھکتے حسان نے نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ اندازہ ہوا وہ نیند میں منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ مومنہ، حسان نے پھر پکارا۔ وہ حیران تھا کہ کیا مومنہ نیند کی اتنی پکی تھی۔ مومنہ، اب کی بار وہ بلند آواز میں اسے جھنجھوڑتے بولا تو مومنہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اعوذ باللہ من، وہ خوف سے بولی پر سامنے حسان کو دیکھتے آدھی تسبیح منہ میں رہ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حسان نے اس کا ماتھا چھوتے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، وہ نگاہ جھکا گئی۔ کہہ نہ پائی آپ کی سنائی کہانی کی وجہ سے خوف زدہ ہوں۔ ہوٹل پر بیٹھتے انہوں نے کھانا کھایا اور واپس سفر شروع کیا۔ مومنہ کچھ ہی وقت میں واپس سو چکی تھی۔ ڈرائیو کرتے حسان نگاہ اس کے چہرے پر بھی ڈال لیتا۔ لمبے ترین سفر کے بعد وہ سوات کی سڑکوں پر سفر کر رہے تھے۔ گاڑی ایک چھوٹے مگر خوبصورت کاٹیج کے سامنے رکی تھی۔ یہ کاٹیج حسان کے والد نے اس کے بچپن میں خریدا تھا، پر بچپن کے بعد دوبارہ یہاں آنا ہی نہیں ہوا تھا۔ گھر کی دیکھ بھال کرنے والا ملازم فوراً باہر آیا تھا۔ حسان سے سامان لے کر گاڑی کے اندر رکھنے لگا تھا۔ حسان نے مومنہ کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ مومنہ، حسان نے پکارا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کرتے باہوں میں اٹھایا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ مومنہ کو بازو میں اٹھاتے وہ کاٹیج کے اندر لے گیا تھا۔ روم میں لے جاتے نرمی سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر کچھ حیران بھی ہوا تھا کہ کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، کوئی اضافی بستر نہیں تھا۔ مومنہ پر کمفرٹر درست کرتے وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں وہ خود رہنے والا تھا۔ ابھی کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا جب ملازم دوڑتا ہوا آیا تھا۔ صاحب جی، آپ اندر نہیں جا سکتے، ملازم نے خجالت سے کہا۔ کیوں؟ حسان نے ماتھے پر بال ڈالتے پوچھا۔ صاحب، اندر میری بیٹی اور بیوی سو رہے ہیں۔ ملازم کی بات پر حسان نے بھویں اچکائیں۔ یہاں؟ تمہیں کاٹیج کے پیچھے روم دیا تو ہے؟ حسان کے پوچھنے پر ملازم گڑبڑایا۔ وہ صاحب، وہاں کا دروازہ کچا ہے، جنگلی جانور آ جاتے ہیں اس لیے یہاں رہتے ہیں۔ ملازم کے بتانے پر اس نے گہری سانس لی۔ کاٹیج میں 2 ہی کمرے تھے، باقی ایک چھوٹی اور خوبصورت بیٹھک تھی۔ ان کے ایک کاٹیج جھیل کے اوپر بنا تھا اور کاٹیج کا پچھلا حصہ چھوٹے سے جنگل کی جانب تھا۔ اضافی بستر ہیں؟ اس کے سوال پر ملازم نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ حسان نے غصے سے اس ملازم کو گھورا اور کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ سوات کی کھنکتی ٹھنڈک میں وہ پتلے سے ڈریس پینٹ اور شرٹ میں اضافی بستر ہیں؟ اس کے سوال پر ملازم نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ حسان نے غصے سے اس ملازم کو گھورا اور کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ سوات کی کھنکتی ٹھنڈک میں وہ پتلے سے ڈریس پینٹ اور شرٹ میں آستین کوہنیوں تک گولڈ کیے کھڑا تھا، سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی تھی۔ یہاں آ کر بھی اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے بھی تھی رابعہ بیگم اس کی ماں تھی، وہ جانتا تھا ابھی وہ تکلیف میں ہوں گی۔ کافی دیر ٹھنڈ میں کھڑے رہنے سے اس کی ناک سرخ ہونے لگی تھی۔ صاحب، اندر چل کر آرام کر لیں، ٹھنڈ کافی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے۔ ملازم کے کہنے پر اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مجبوراً اسے وہیں کمرے میں جانا پڑا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے گہری سانس لی اور ایک نظر بیڈ پر سوتی مومنہ کو دیکھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی گھڑی اتار کر رکھی، بیگ سے اپنے لیے آرام دہ لباس نکالنے لگا۔ جب فون کا خیال آیا، وہ اپنا فون باہر ہی بھول آیا تھا۔ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکلا تو باہر کی جانب بڑھتے قدم ٹھٹک کر رکے۔ فکر مت کریں بڑی بی بی جی، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ ایک کمرے میں اپنی بیوی بیٹی کو سیٹ کر دیا ہے اور سارے اضافی بستر بھی غار سے غائب کر دیے ہیں۔ ملازم کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ یہ سب کچھ دادی کا پلان تھا۔ سیریلی دادی، اس عمر میں ایسی سازشیں! وہ حیرت سے بڑبڑایا تھا
اور پھر اپنا فون لیتے واپس کمرے میں چلے گیا تھا۔ فریش ہو کر ایک نظر فرش کو دیکھا، وہ زمین پر تو نہیں سو سکتا تھا، وہ بھی بغیر بستر کے۔ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے وہ مومنہ کے برابر بیڈ پر کچھ فاصلے پر لیٹا تھا۔ کمفرٹر ایک ہی تھا جبکہ کمرے میں کافی ٹھنڈ تھی۔ اس نے ہیٹر آن کرنا چاہا پر وہ ان نہ ہوا۔ جھنجھلا کر اس نے ہیٹر کا ریموٹ ایک جانب پٹک دیا، مومنہ کے اوپر سے کچھ کمفرٹ اپنی جانب کرتے اڑا اور دوسری جانب کروٹ لے لی۔ ابھی آنکھ لگنے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک کمفرٹر اس کے وجود سے کھنچ گیا۔ ٹھنڈ کے احساس سے اس نے آنکھیں کھولی تو وہ مومنہ کمفرٹر میں مکمل اپنے گرد لپیٹ گول ہو چکی تھی۔ حسان کے ماتھے پر بل پڑے، ایک جھٹکے سے کمفرٹر کھینچتے واپس اپنے اوپر کیا اور واپس بدل لی، لیکن افسوس آنکھیں موندنے کی دیر تھی کہ ایک بار پھر کمفرٹر اس کے وجود سے کھسک گیا۔ بھویں سکیڑتے اس نے مومنہ کو گھورا جو واپس کمفرٹر میں گول ہو چکی تھی۔ گہری سانس لیتے خود پر ضبط کیا، کیا بدتمیزی ہے، اب کیا میں اس کے ساتھ کمفرٹ کھیلوں؟ اگر آپ کی اس سازش کا علم ہوتا تو میں کبھی نہیں آتا، وہ تصور میں دادی کو مخاطب کرتے بڑبڑایا۔ کچھ دیر غصے سے بنا کمفرٹ کے ہی سونے کی کوشش کی، پر جب جسم تھرتھرانے لگا تو برداشت کھوتے ایک بار پھر مومنہ سے کمفرٹر کھینچ کر اچھی طرح سے اپنے اوپر لپیٹ لیا، اس طرح کہ اب مومنہ کھینچ نہ سکے۔ کمفرٹر کا دوسرا چھوٹا سا حصہ مومنہ پر چھوڑ دیا۔ جسم کو گرمائش ملتے ہی وہ جلد گہری نیند میں جا چکا تھا۔ جب نیند میں اسے اپنی کمر پر انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، سردی سے تھرتھراتی مومنہ نیند میں کمفرٹ کھینچنے لگی تھی، پر اس بار کمفرٹر ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ خود کو کمفرٹر کی جانب کھینچتی کمفرٹر کے اندر گھس گئی تھی۔ کروٹ تبدیل کرتے حسان کو اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ چونکتے اس نے کمفرٹر ہٹایا تو مومنہ اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ حسان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ نیند ایک لمحے میں آڑی تھی اور عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ شاید وہ دادی سمجھ کر اس سے لپٹی تھی، کیونکہ اس نے اکثر مومنہ کو دادی کے ساتھ اس طرح سوتے دیکھا تھا۔ نرمی سے مومنہ کو دور کرنا چاہا جب وہ مزید سکڑ کر اس کے قریب ہو گئی، گویا اس کے حصار میں زبردستی سمانے کی کوشش۔ یا اللہ، کس امتحان میں پڑ گیا ہوں میں؟ مومنہ کا چہرہ بغور دیکھتے اس نے دل میں سوچا۔ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں تو کب چہرے پر نرمی اترنے لگی اندازہ نہ ہوا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنا بازو مومنہ کے گرد پھیلاتے حصار قائم کیا اور کمفرٹر برابر کر دیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی کہ دل کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ آج تک کوئی لڑکی اس کے اس طرح قریب نہیں آئی تھی۔ اگلے دن مومنہ کی آنکھ کھلی تو اس کا سر حسان کے بازو پر تھا، حسان کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ گہری سانسیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ سو رہا تھا۔ مومنہ کے گھبراہٹ سے فوراً پیچھے ہوئی، آہستگی سے کمفرٹر خود پر سے ہٹایا، چہرہ غلال بکھیرنے لگا۔ وہ بیڈ سے اتری، رات وہ بہت گہری نیند سوئی تھی۔ ایک نظر حسان کو دیکھا اور اپنا بیگ اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند گھنٹے گزرے تھے جب حسان کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے پہلا خیال مومنہ کا آیا، پر بستر اور کمرہ اس کی موجودگی سے خالی تھا۔ کمفرٹر ہٹاتے اس نے سائیڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا، چیک کیا تو مینیجر نے آج کی ساری ٹیبلز 1 میل کی تھی۔ رابعہ بیگم کی 3 مس کال تھی اور منیحہ کی 10 سے زائد مس کال۔ وقت دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو گھر مکمل خالی تھا۔ اس نے ملازم کو آواز لگائی پر وہ نہ آیا۔ مومنہ کو پکارا پر گھر خالی تھا۔ اسی لمحے اس کا فون دوبارہ بجا۔ ملیحہ کی کال تھی۔ فون اٹھاتے کان سے لگایا اور برآمدے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے حسان، میں گھر سے منیحہ بول رہی تھی۔
پر حسان کی نگاہیں سامنے منظر پر ٹھہر گئی تھی۔ مومنہ ایک بچی اور ایک عورت کے ساتھ گھر کے سامنے گزرتی جھیل کنارے بیٹھی تھی۔ اپنے پاؤں جھیل میں ڈالے، بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس بچی کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مومنہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور یہ قبول کرنے میں اسے قباحت نہیں ہوئی تھی، جبکہ مومنہ بہت ہنس رہی تھی اور ہنستے ہوئے وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے حسین لگتی تھی۔ تم سن رہے ہو حسان؟ اچانک کان میں چیختی آواز پڑی تو وہ ہوش میں لوٹا۔ گہری سانس لیتے بنا جواب دیے فون بند کر دیا۔ آصف ملازم کو اندر جاتے دیکھا، اس نے پکارا تو ملازم فوراً اس کے سامنے حاضر ہوا۔ اضافی بستر کا انتظام کرو۔ حسان کے حکم پر اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ صاحب ناشتہ لگا دوں؟ آصف نے پوچھا۔ ہم بیگم صاحبہ نے ناشتہ کر لیا۔ جی صاحب، صبح ہی میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ کر لیا تھا۔ بیگم صاحبہ کی تو میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ دوستی بھی ہوئی ہے۔ کھڑکی سے نظر آتے منظر کو دیکھتے وہ خوشی سے بولا تو حسان نے بھی ایک نگاہ واپس اس منظر پر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مومنہ سارا دن کمرے سے باہر رہی تھی اور حسان اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ ساری میٹنگ آن لائن کر رہا تھا۔ کھانا بھی اس نے کمرے میں کھایا تھا۔ مومنہ کی جانب سے وہ بے فکر تھا۔ اب اسے مومنہ کی کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چند گھنٹوں میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی اور یقیناً حسان کی موجودگی میں کمرے کا رخ نہیں کرتی۔ میٹنگ سے فارغ ہوتے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا ہی تھا کہ اچانک کمرے کی لائٹس بند ہو گئی۔ بجلی کا جانا یہاں بہت عام سی بات تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ وہ گھر سے باہر آیا تو گھر سے کچھ فاصلے پر بنے آڑو کے باغ سے بچی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے کندھے پر ڈال درست کرتے وہ خود بھی اس جانب بڑھ گیا۔ جیسے جیسے آوازیں قریب آنے لگی، ان میں مومنہ کی کھلکھلاہٹ بھی واضح ہونے لگی۔ وہ مزید آگے بڑھ رہا تھا جب سامنے سے بھاگ کر آتی مومنہ اس سے ٹکرائی تھی۔ حسان کو دیکھتی اس کے پیچھے چھپنے لگی تھی، جبکہ حسان اس کے خوف زدہ ہونے پر پریشان ہوا تھا، پر جلد ہی سب سمجھ آیا تھا۔ جب ملازم کی شرارتی بیٹی ہاتھ میں کیچوا پکڑ کر مومنہ کی جانب آئی تھی۔ بری بات نازو، ایسے نہیں ڈراتے، وہ بیگم صاحبہ ہیں۔ بچی کی ماں فوراً اس کے پاس آتے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ حسان نے پلٹ کر مومنہ کو دیکھا تھا جو اب شرمندگی سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس بیچارے کیڑے کی شکل تم سے زیادہ خوف زدہ تھی۔ حسان کے افسوس سے کہنے پر مومنہ نے نگاہ اٹھائی۔ کیا وہ مزاح کر رہا تھا؟ مومنہ سے حیرت کی بات تھی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ اس نے سر تا پیر مومنہ کو دیکھ پوچھا۔ وہ گہرے بلو رنگ کے سوات کے روایتی لباس میں تھی، بال دو چوٹی میں باندھے، سر پر سواتی ٹوپی پہنے، آنکھوں میں کاجل لگاتے آنکھوں کے دائیں بائیں سیاہ تل لگائے تھے۔ وہ پہلی بار اسے اتنے الگ رنگ میں دیکھ رہا تھا۔ ہر لمحے اس کا الگ رنگ حسان کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ نازو نے اور باجی نازو کی ماں نے زبردستی تیار کر دیا۔ انہوں نے یہ سوٹ مجھے تحفے میں دیا ہے، کہہ رہی تھی اچھا لگے گا، پر میں تبدیل کر لوں گی، وہ سر جھکائے مجرم کی طرح بولی۔ تو حسان نے نفی میں سر ہلاتے نرمی سے مومنہ کے گال کو چھوا۔ تمہاری باجی جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، وہ کہتے ایک بار پھر مومنہ کا حیران کر دیا۔ نم آنکھوں سے حسان کو دیکھتے وہ الٹے قدم وہاں سے بھاگی۔ دل بری طرح دھڑکا تھا، پہلی بار حسان کے خوف سے نہیں بلکہ کسی اور جذبے سے۔ مغرب کے بعد پورے گھر میں موم بتی روشن کرتے آصف کی بیوی نے لوبان جلایا تھا۔ وہ سب کھانے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کھانا سادہ سا تھا۔ مومنہ کو اتنی رغبت سے کھاتے دیکھا اس کا دل کھٹکا ہوا تھا۔ اس کے گھر تو عالی شان پکوان بنتے تھے اور مومنہ زہر مارنے والے حلق میں اتارتی تھی۔ اس نے کبھی مومنہ کو رغبت سے کھاتے نہیں دیکھا تھا اور یہاں کا عام سا کھانا وہ اتنی رغبت سے کھا رہی تھی۔ ابھی کھانا جاتی تھی جب لائٹ آ گئی۔
گھر روشن ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب سونے کی غرض سے اپنے کمرے میں جانے لگے۔ بستر دوپہر ہی آصف نے ان کے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ تم نیچے بستر لگا کر سو جاؤ۔ حسان کے کہنے پر اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بلکہ بستر نیچے بچھانے لگی۔ بستر گیلا ہے، مومنہ نے پریشانی سے کہا، تو وہ چونکا۔ بستر چھو کر دیکھا تو بستر مکمل گیلا تھا۔ اس کی نظر آدھی کھلی کھڑکی پر پڑی جہاں سے بارش کی پھوار اندر آ رہی تھی۔ اچانک اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ کمرے کی کھڑکی تو بند تھی آصف۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے چلایا تو مومنہ سہم کر لب کچلنے لگی۔ آصف فوراً کمرے سے باہر آیا۔ کمرے کی کھڑکی کس نے کھولی تھی؟ حسان نے غصے سے پوچھا تو آصف حیرت سے حسان کو دیکھنے لگا۔ معذرت صاحب، میں نے نہیں کھولی، پر میری بیٹی اپنی بال لینے آپ کے کمرے میں گئی تھی۔ شاید اس نے یہ کہتے آصف سر جھکا گیا۔ حسان نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ وہ ساری چال بازیوں سے واقف تھا۔ دوسرا بستر ہے آصف؟ دانت پیستے پوچھا تو آصف نے جھکے سر سے ہی نفی میں سر ہلایا۔ آج گزارا کر لیں صاحب، کل نیا بستر لے آؤں گا۔ آصف کے کہنے پر حسان غصے سے مزید کچھ کہتا کہ آصف بیٹی کمرے سے باہر آئی۔ وہ لب بھینچتے آصف کو گھورنے لگا۔ بہتر ہوگا جو کام ہے وہ کرو، کسی اور کی سننے کے چکر میں اپنی نوکری نہ گنوا دینا۔ غصے سے کہتا وہ واپس کمرے میں آیا تو مومنہ وہی گیلا بستر تھامے کھڑی حسان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا اسی بستر پر سونے کا ارادہ ہے؟ چھوڑو وہ اور بیڈ پر آؤ۔ حسان کے غصے سے کہنے پر وہ بیڈ کے ایک کونے میں لیٹ گئی۔ کمفرٹر سر تک تان لیا اور حسان کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورنے لگا۔ مرد ہوں، پر میں بھی انسان ہی ہوں، مجھے بھی سردی لگتی ہے۔ شرافت سے بیڈ کے بیچ میں آؤ۔ کمفرٹر اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم اس کونا کونا کھیل لو۔ غصے سے کہتا وہ بیڈ پر بیٹھا تو مومنہ نہ ہونے کے برابر پیچھے کھسکی۔ کل بس نہیں چل رہا تھا میرا سینہ چیر کے اندر بیٹھ جائے، اور آج زیر لب بڑبڑاتے اس نے مومنہ کو بازو سے پیچھے کھینچا کہ وہ حسان کے سینے سے ٹکرائی۔ آنکھیں پھیلائے حسان کو دیکھنے لگی تھی۔ اچھے خاصے کمفرٹیبل انسان کو ایسے دیکھ دیکھ کر انکمفرٹیبل کر دو۔ آنکھیں بند کرو، تمہارے اس طرح دیکھنے سے مجھے شرم آ رہی ہے، ماتھے پر بل ڈالتے کہا تو مومنہ فوراً آنکھیں میچ گئی۔ حسان بھی اس کے برابر نیم دراز ہوتا، کمفرٹر درست کرتا، کروٹ تبدیل کر گیا۔ اسے محسوس ہوا تھا مومنہ بہت ٹھہر ٹھہر کر سانس لے رہی ہے، شاید اس کے قریب ہونے کی وجہ سے، پر وہ نظر انداز کیے لیٹا رہا۔ 10 منٹ گزرے جب اسے مومنہ کی سانسیں بھاری محسوس ہوئیں۔ مومنہ کی جانب کروٹ بدلتے اس نے بہت احتیاط سے مومنہ کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنا ہاتھ مومنہ کی کمر پر رکھتے حصار کھینچ لیا۔ اس کی دراز بند پلکوں کو چھوا، اس کے سرخ رخسار پر ہاتھ پھیرا تو دل کلبلانے لگا۔ ہمدردی میں کوئی اتنا پیارا لگ سکتا ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا۔ ہمدردی تو پہلے بھی اسے مومنہ سے تھی، پر مومنہ کبھی اتنی پیاری نہیں لگی تھی۔ اس لمحے وہ اس قدر اس کی موجودگی میں کھویا تھا کہ دور دور تک منیہا کا خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ دل بری طرح مومنہ کی جانب ہمکنے لگا۔ مومنہ کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، پر کچھ گھنٹے بعد ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ حسان نے پریشانی سے اٹھا، مومنہ کا سر تکیے پر رکھتے وہ خود کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم آدھی رات یہاں؟ حسان نے سامنے کھڑی منیہا سے حیرت سے پوچھا۔ نگاہ منیہا کے چہرے سے ہوتی اس کے ساتھ رکھے سوٹ کیس پر گئی۔ صبح فون کیا تو تھا میں نے تمہیں کہ میں گھر سے نکل گئی ہوں، ایڈریس میں نے خالہ سے لے لیا تھا، وہ تھکن زدہ سی کہتی حسان کو سائیڈ میں کرتی کمرے میں داخل ہوئی، پر بیڈ پر لیٹی مومنہ کو دیکھ پتھر ہو گئی۔ حسان، اس نے بے یقینی کی کیفیت میں حسان کو پکارا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔
تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے منیہا۔ حسان نے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بلکہ سب آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ تم دونوں ایک ہی کمرے میں، وہ تمہارے بستر پر ہے حسان، تم اس کے ساتھ رشتہ قبول کرتے آگے بڑھ چکے ہو، تو مجھے کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ منیہا کی آواز بلند ہونے لگی تو حسان اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، نہیں دیا تمہیں دھوکہ، غصے سے کہتے حسان نے ساری بات منیہا کے گوش و گزار کی تو منیہا نے گہری سانس لی۔ سر پر شک کی تلوار تو اب بھی لٹک رہی تھی، پر وہ حسان کے مزاج سے واقف تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی حسان جھوٹ نہیں کہہ سکتا، پر انجان تھی کہ اس بار وہ جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اس ملازم سے کل کمرہ خالی کرواؤ، ابھی بتاؤ میں کہاں سوؤں؟ منیہا کے پوچھنے پر حسان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ فی الحال اضافی بستر نہیں ہے، تم مومنہ کے ساتھ بیڈ شیئر کر لو۔ حسان کے کہنے پر مومنہ نے اسے سنگین نظروں سے گھورا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ورنہ باہر یہاں برآمدے میں رات گزارنی ہے تو مرضی۔ وہ بے لچک لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں آج مومنہ کے ساتھ بیڈ شیئر کر لیتی ہوں، پر کل تم کوئی دوسرا بندوبست کرو گے۔ منیہا کہتے کمرے کے جانب بڑھ گئی۔ حسان بھی اس کے پیچھے کمرے میں آنے لگا، پر وہ حسان کو نظر انداز کرتے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ یہ ساری لڑکیاں دماغ سے پیدل کیوں ہوتی ہیں؟ یہاں میری چمڑی اسے ریچھ والی دکھ رہی ہے۔ اپنے پتلے سے کاٹن ٹی شرٹ کو دیکھتے وہ غصے سے بڑبڑایا اور واپس آ کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ میری محبت اور خلوص کا یہ نتیجہ دیا ہے دادی نے، آپ نے کہ ملازم کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہی ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے کچن میں آیا۔ کچھ گرم پینے سے شاید ٹھنڈ میں کچھ کمی آ جائے، پر چولہا جلانے پر اندازہ ہوا کہ گیس نہیں تھی۔ اوہ گاڈ، میری سگریٹس بھی کمرے میں ہیں، یہ افغانی چڑیل اتنی رات کو کیوں یہاں آ گئی؟ وہ منیہا کو پہلی بار غصے سے القابات سے نوازتے واپس برآمدے میں آیا تھا۔ اسے اپنا ڈگڈگی جیسا لگ رہا تھا۔ اتنا پاورفل اور کامیاب ہونے کے باوجود وہ اپنی گھر کی عورتوں کی وجہ سے ڈول کی طرح بج رہا تھا۔ بیڈ پر ایک طرف لیٹتے منیہا نے سخت نظروں سے مومنہ کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھ کے پاس لگے سیاہ تل ٹھنڈ کے باعث سرخ ہوتے گال اور ناک، بند آنکھوں میں بھی کاجل کے ڈورے نمایاں تھے۔ وہ جو آج تک اسے ٹکے کی اہمیت نہیں دیتی تھی کہ اپنا حسن کی بے مثال لگتی تھی، آج پہلی بار مومنہ کے معصوم حسن سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ محترمہ نے یہاں آتے میک اپ بھی شروع کر دیا۔ صحیح کہتی ہیں خالہ، یہ معصوم تو ہرگز نہیں۔ مومنہ کے وجود سے کمفرٹر کھینچتے وہ اچھے سے اپنے وجود پر لپیٹ چکی تھی۔ سفر کی تھکن تھی اور کچھ ماحول کا کمال کہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، پر کمفرٹر تلاشتے مومنہ کی آنکھیں ہلکی سی کھلی تھی، نگاہ منیہا کے چہرے پر گئی تھی۔ اسے خواب سمجھ کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا اور واپس کمفرٹر میں گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن حواس بیدار ہونے پر اچانک سے اٹھ بیٹھی تھی۔ منیہا کو دیکھتے کمرے میں حسان کو تلاش چاہا، پر کمرہ خالی تھا۔ اپنے گرد گرم شال لپیٹتے وہ آہستہ سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ برآمدے میں آتے اس کی نگاہ کارپیٹ پر سوتے حسان پر پڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اپنے گرد لپیٹ شال اتار کر حسان کے اوپر پھیلائی تھی۔ مومنہ کی حرکت پر اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ یہ دیکھ مومنہ فوراً گھبرا گئی، کھڑی ہونے لگی کہ حسان نے اسے کلائی سے اپنے جانب کھینچا۔ وہ ایک جھٹکے سے حسان کے سینے پر گری، آنکھیں پھیلائے، سانس روکے حسان کو دیکھنے لگی۔ سانس لو مومنہ، حسان کے کہنے پر اس نے گہری سانس لی۔ اس مہربانی کی وجہ دیکھتے دیکھتے اس کا ہاتھ مومنہ کی کمر کے گرد پھیلا تھا اور مومنہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ڈرتی بھی ہو اور حرکتیں کرتی بھی ہو، جانتی ہو نہ راغب ہو رہا ہوں تمہاری طرف۔ پھر سوال تھا یا سوہان روح، کیا وہ اتنا گہرا تھا کہ سب جان گیا تھا؟ مومنہ کے چہرے کا رنگ زرد ہوا تھا،
اتنا ظالم بھی نہیں ہوں کہ تم زرد پڑ جاؤ، سرخ پڑتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ یہ کہتے اس نے مومنہ کے گال پر اپنے لب رکھتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے مومنہ کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ چائے پیئیں گے آپ؟ مومنہ کے پوچھنے پر حسان گہرا مسکرایا۔ گیس نہیں آ رہی، حسان نے بتایا، سلنڈر رکھا ہے کچن میں۔ حسان نے گہری سانس لیتے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو وہ فوراً کھڑی ہوئی، کچن کی جانب بھاگ گئی۔ حسان بھی کھڑا ہوتا کچن میں آیا، سلیب پر کمر ٹکا کر اسے دیکھا جو اب اس کی نظروں سے چھپنے کی کوشش میں لرزتے ہاتھوں سے چائے کا سامان نکال رہی تھی۔ میں مدد کرواؤں؟ حسان نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، میں بنا رہی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر شکار تھی، اس لمحے کو کوس رہی تھی جب کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں حسان اس کے دل کی دھڑکن نہ سن لے، جو اتنی تیز تھی جیسے ہر جگہ گونج رہی ہو۔ اچانک اس کا ہاتھ سلنڈر پر رکھے گرم پتیلے پر لگا تھا۔ منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ حسان جو اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پریشانی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ پاگل لڑکی! غصے سے بڑبڑاتے حسان نے ٹھنڈے پانی کے اندر اس کی انگلی ڈال دی اور سلنڈر بند کیا تھا۔ مومنہ ساکت و جامد اس کی فکر دیکھ رہی تھی۔ جب دادی جان نے حسان کے سامنے اس کا رشتہ پیش نہیں کیا تھا، تب حسان اس کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسا کہ آج سلوک کر رہا ہے۔ وہ حسان کو اپنا سب سے زیادہ ہمدردی سمجھتی تھی، لیکن پھر سب سے زیادہ حقارت بھی اس نے حسان کی نظروں میں دیکھی تھی۔ وہ حقارت یاد کرتے اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا، لب سختی سے آپس میں بھیج گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھ حسان وجہ انگلی کا جلنا سمجھا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی منیہا کی آنکھ سے آنسو کا خاموش قطرہ نکلا تھا۔ واپس کمرے میں جاتے دروازہ بند کرتے اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں گراتے زور سے ہچکی لی تھی۔ وہ تو حسان کی جانب نہیں بڑھی تھی، پہلے تو حسان نے کی تھی، اسے اتنا آگے لا کر وہ کیسے دامن چھڑا کر کسی اور سے دل لگا سکتا ہے۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے رابعہ بیگم کو کال ملائی تھی، جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ میں مزید آپ کے ہاتھوں پیٹ نہیں بن سکتی۔ آپ نے جھوٹ کہا ہے کہ حسان پر وہ نکاح بوجھ ہے۔ میں یہاں جو دیکھ رہی ہوں وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حسان دل و جان سے اس سے رشتے کو قبول کر چکا ہے۔ مومنہ کی آواز اذیت کی شدت سے لرزنے لگی تھی۔ دوسری جانب اپنے بستر پر نیم دراز رابعہ بیگم اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ کم عمر ہے منیہا، اور بدقسمتی سے خوبصورت بھی، پر اس کا تم سے کوئی مقابلہ نہیں۔ حسان اس سے ہمدردی کرتے صرف اٹریکٹ ہو سکتا ہے، محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ میں اس کی پسند جانتی ہوں، وہ ایک تعلیم یافتہ کانفیڈنٹ بیوی چاہتا ہے۔ رابعہ بیگم نے اسے سنبھالنا چاہا۔ ایسا نہیں ہے مومنہ، اس کے نکاح منیہا نے اتنا کہا تھا جب رابعہ بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ تم کوشش کر کے 1-2 دن میں ان دونوں کو واپس لے آؤ۔ میرا وعدہ ہے اگر حسان نے مومنہ کو طلاق نہ دی تو جو تم کہو، رابعہ بیگم نے دعوے سے کہا۔ وہ طلاق نہیں دے گا، منیہا نے کہا۔ اگر مومنہ بھی اپنی ماں کی طرح بدچلن اور آوارہ ثابت ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں۔ منیہا وہ ساری زندگی مومنہ سے صرف اس لیے دور رہا کیونکہ مومنہ کی ماں بدچلن تھی۔ سوچو اگر مومنہ ہی بدچلن نکلے تو رابعہ بیگم کی بات منیہا سکتے میں آتے فون رکھ چکی تھی۔ وہ حسان کو پانے کے لیے اتنا نہیں گر سکتی تھی، پر دل اس جنگ پر اترنے پر آمادہ ہو چکا تھا جبھی اس نے رابعہ بیگم کو انکار نہیں کیا تھا، بلکہ سوچنے لگی تھی ایسا کیا کرے کہ وہ لوگ کل ہی لوٹ جائیں۔ جاری ہے۔ پیارے ریڈرز، مجھے لکھتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسا لکھا ہے، اچھا یا برا، جو بھی لگے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں آج ہی اس ناول کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، پر بہت سارے کمنٹ ایسے تھے کہ اسے لمبا رکھیں، اور رومانٹک تو میں نے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر اسے رومانٹک اور لمبا کیا ہے۔ نیکسٹ پارٹ بہت دھماکے دار ہے، تھوڑا حوصلہ رکھیے گا۔
پارٹ پرسوں دینا تھا، آپ لوگوں کی وجہ سے آج دے دیا۔ بہت مشکل سے لکھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا رسپانس اچھا ہوا تو پوری کوشش ہوگی ٹیکسٹ پارٹ کل ہی آئے، ورنہ پرسوں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔